کبھی آپ سوچیں، ناران کی برف پوش وادیاں، جہاں ہر طرف ایک خاموشی، ایک ہیبت، اور اسی منظر میں ایک بلند چٹان کے کنارے پر ایک شاندار جانور کھڑا ہے جس کے بل کھاتے ہوئے سینگ جیسے آسمان کو چھو رہے ہوں۔ جی، یہ کوئی عام جانور نہیں ہے، یہ ہے مارخور۔ پاکستان کا قومی جانور۔ بالکل۔ اور یہ صرف ایک جانور نہیں، بلکہ مجھے لگتا ہے یہ ان پہاڑوں کی روح ہے، صبر اور بقا کی ایک زندہ مثال ہے۔ اور اس کی کہانی تو اس کے نام سے شروع ہو جاتی ہے۔ اچھا۔ جی، اس کے نام میں یہ ایک پوری لوک داستان چھپی ہوئی ہے۔ مارخور، اس کا کیا مطلب ہے؟ مارخور فارسی اور پشتو سے نکلا ہے، مطلب ہے سانپ کھانے والا۔ سانپ کھانے والا؟ کیا یہ سچ میں سانپ کھاتا ہے؟ نہیں، یہ سائنسی حقیقت نہیں ہے، یہ صدیوں پرانا ایک عقیدہ ہے۔ پہاڑی لوگ مانتے ہیں کہ یہ جہاں ہوتا ہے وہاں زہریلے سانپ نہیں آتے۔ واہ، یعنی یہ ایک طرح کا محافظ سمجھا جاتا ہے۔ بالکل، کچھ کہانیوں میں تو یہ بھی ہے کہ یہ سانپ کو مار کر اسے چباتا ہے، اور اس کے منہ سے جو جھاگ نکلتا ہے وہ سانپ کے زہر کا تریاک ہوتا ہے۔ یہ تو بہت دلچسپ ہے۔ جی، اور یہی سب باتیں اس جانور کو ایک پراسرار اور قابل احترام مقام دیتی ہیں۔ تو آج کی گفتگو کا مقصد یہی ہے کہ اس پراسرار پردے کے پیچھے چھپی حقیقت کو سمجھا جائے۔ ہم یہ جانیں گے کہ یہ غیر معمولی جانور دنیا کے سب سے مشکل ماحول میں نہ صرف زندہ رہتا ہے بلکہ وہاں راج کیسے کرتا ہے۔ تو آئیے سب سے بنیادی سوال سے شروع کرتے ہیں۔ جب پہاڑوں پر درجہ حرارت منفی میں چلا جاتا ہے، ہڈیوں کو جما دینے والی ہوائیں چلتی ہیں، تو مارخور اس شدید سردی کا مقابلہ کیسے کرتا ہے؟ اس کا جواب قدرت نے اس کے جسم اور اس کی عادات دونوں میں رکھا ہے۔ اچھا۔ پہلی اور سب سے واضح چیز تو اس کی کھال ہے۔ اس کے جسم پر بالوں کی دو تہیں ہوتی ہیں۔ دو تہیں؟ جی، اندرونی تہ بہت نرم اور گھنے بالوں کی ہوتی ہے، جسے ہم کیشمیر یا پشم کہتے ہیں۔ اوہو، وہی مشہور پشمینہ۔ بالکل، یہ تہ ایک قدرتی تھرمل جیکٹ کی طرح کام کرتی ہے، جسم کی گرمی کو اندر قید رکھتی ہے، اور اس کے اوپر لمبے موٹے بالوں کی ایک اور تہ ہوتی ہے جو اسے برف اور ٹھنڈی ہوا سے بچاتی ہے۔ یعنی ایک طرح کا بلٹ ان سردی کا لباس۔ لیکن صرف گرم کپڑے پہن کر تو گزارا نہیں ہوتا، توانائی بھی تو چاہیے۔ جب سب کچھ برف کے نیچے دب جاتا ہے تو یہ کھاتا کیا ہے؟ یہ بہت دلچسپ سوال ہے۔ سردیوں میں مارخور اپنی خوراک کی عادتیں بدل لیتا ہے۔ جب تازہ گھاس اور پتے نہیں ملتے تو یہ درختوں کی چھال، خشک ٹہنیاں اور جھاڑیوں کو کھا کر گزارا کرتا ہے۔ لیکن کیا اسے پوری غذائیت مل جاتی ہے؟ نہیں، غذائیت کم ہوتی ہے،